بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ آج میں اپنے دوست کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو ارادے رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر ہمیں ضرور دیتا ہے۔ آپ سب کی مہربانی، تھینک یو ویری مچ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ آج میں اپنے دوست کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو وہاں پہ آپ سلم کی زندگی کے بارے میں بات نکلی، تو ویسے ہی میں نے اس کو ایک بات بتائی جو اس کو بہت اچھی لگی۔ سوچ رہا ہوں کہ آپ سب سے بھی وہ بات میں شیئر کروں۔ ایک مرتبہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اصحابہ اکرام بھی آپ سلم کے ساتھ ہی تھے، تو آپ سلم نے فرمایا کہ اب جو بھی شخص دروازے سے داخل ہوگا وہ جنتی ہے۔ آپ سلم نے اس کی زندگی میں ہی اس کو جنت کی بشارت سنائی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک اولڈ مین، ایک بوڑھا اصحابی مسجد نبوی میں داخل ہو رہا تھا، تو سب نے مڑ کر اس اصحابی کی طرف دیکھا اور پھر سیدھے ہو گئے۔ دوسرے دن بھی آپ سلم نے وہی بات پھر سے دہرائی۔ آپ سلم نے کہا کہ اب جو بھی شخص اس مسجد نبوی میں داخل ہوگا وہی شخص جنتی ہے۔ سب لوگ حیرت میں تھے، اور جو اصحاب اکرام وہاں پہ موجود تھے انہوں نے مڑ کر دیکھا تو وہی اصحابی جو پہلے دن آیا تھا دوسرے دن بھی وہی مسجد نبوی میں داخل ہوا۔ تیسرے دن بھی ایسے ہی آپ سلم نے فرمایا کہ اب جو بھی اصحابی مسجد نبوی میں داخل ہوگا وہ جنتی ہے۔ تو جو اصحابہ اکرام آپ سلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے سب نے مڑ کر دیکھا اور دیکھا کہ ایک اصحابی اندر داخل ہو رہا تھا، اور وہی اصحابی تھا جس کے بارے میں آپ سلم نے ہر روز ان کو بتایا تھا۔ وہاں پہ اصحابہ اکرام میں سے ایک نوجوان اصحابی بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ میں اس اصحابی سے ملوں گا اور اس سے پوچھوں گا کہ یہ کون سی عبادت کرتا ہے جس کے بارے میں آپ سلم نے اس کی زندگی میں ہی بشارت دی کہ وہ جنتی ہے۔ اسی شام وہ نوجوان اصحابی اس بوڑھے اصحابی کے پاس گیا اور ان کو کہا کہ میں آج کی رات آپ کے ساتھ بسر کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ رہوں؟ تو اس بوڑھے اصحابی نے کہا بالکل، آپ میرے مہمان ہیں، آ جائیں۔ اس رات جب انہوں نے کھانا ختم کیا کھا کے، تو اس نوجوان اصحابی نے سوچا کہ اب دیکھوں گا کہ یہ اصحابی کون سی عبادت کرتا ہے، وہ بوڑھا اصحابی۔ جب کھانا کھا کر انہوں نے ختم کیا تو وہ بوڑھا اصحابی سو گیا۔ ساری رات وہ نوجوان جو اصحابی تھا اس کو دیکھتا رہا کہ دیکھوں کہ یہ اصحابی کون سی عبادت کر رہا ہے، لیکن صبح کی جب اذان آئی تو وہ بوڑھا اصحابی اٹھا اور انہوں نے فجر کی نماز پڑھی اور اپنے کام پہ نکل گیا۔ انہوں نے سوچا جو نوجوان اصحابی تھا کہ شاید آج کی رات وہ کوئی نہ کوئی عبادت کرے گا اور میں اس کی عبادت کو دیکھوں گا اور اسی حساب سے میں بھی اللہ کی عبادت کروں گا تاکہ میرے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہے کہ یہ جنتی ہے۔ دوسری رات وہ بوڑھا اصحابی پہلی رات کی طرح کھانا کھا کر سو گیا۔ وہ نوجوان جاگتا رہا اور دیکھتا رہا کہ کب وہ اٹھے گا، تہجد کی نماز پڑھے گا یا کوئی عبادت کرے گا، لیکن بوڑھا اصحابی ساری رات سوتا رہا آرام سے سکون کے ساتھ، اور جب صبح کا وقت ہوا تو انہوں نے فجر کی نماز پڑھی اور اپنے کام پہ نکل گیا۔ اب نوجوان اصحابی مایوس ہونے لگا۔ انہوں نے سوچا کہ شاید آج کی رات وہ عبادت کرے کیونکہ کام کی وجہ سے اس کو تھکاوٹ ہوگی یا وہ ٹائرڈ ہوگا، اس لیے وہ اسی رات جاگتا رہا جو تیسری رات تھی۔ جب تیسری رات انہوں نے دیکھا کہ وہ جو بوڑھا اصحابی تھا وہ عبادت کے لیے نہیں اٹھا اور صرف پہلے کی طرح وہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھا، تو وہ مایوس ہو کر جب اس کے گھر سے باہر نکلا تو اس نوجوان اصحابی نے اس بوڑھے اصحابی کو کہا کہ 2-3 مرتبہ آپ کے بارے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اب جو مسجد نبوی میں داخل ہوگا وہ جنتی ہے، اور تینوں بار آپ ہی داخل ہوئے،
آپ کون سی عبادت کرتے ہیں، میں یہ دیکھنے کے لیے آیا تھا، لیکن آپ تو کوئی بھی عبادت نہیں کرتے، نارمل سو جاتے ہیں اور صبح کی نماز پڑھ کر آپ اپنے کام پہ نکل جاتے ہیں۔ تو اس بوڑھے اصحابی نے کہا میں کوئی ایسی خاص عبادت نہیں کرتا۔ تو وہ نوجوان اصحابی جیسے ہی چلنے لگا تو اس بوڑھے اصحابی کو ایک بات یاد آ گئی۔ انہوں نے اس نوجوان اصحابی کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ میں جب بھی سوتا ہوں تو میں یہ دعا کر کے سوتا ہوں کہ میرے اللہ ان سب لوگوں کے گناہ معاف کر دو، ان سب کی رزق میں برکت ڈالو، جو بھی انسان محنت کر رہے ہیں یا جو بھی بیمار ہیں ان کو شفات دو، میں تو یہ دعا کر کے سو جاتا ہوں۔ تو اس بوڑھے اصحابی کو ایک بات یاد آئی اور انہوں نے اس نوجوان کو وہی بات بتائی کہ میں کسی کے لیے برا نہیں سوچتا۔ تو اس نوجوان اصحابی نے کہا یہی بات تو ہے جس کے بارے میں آپ وسلم نے آپ کے بارے میں کہا کہ آپ جنتی ہیں۔ یہ بات آپ سب کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب ہم کسی کے لیے بہت اچھا سوچتے ہیں اور نیک ارادے رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر ہمیں ضرور دیتا ہے۔ آپ سب کی مہربانی، تھینک یو۔